جانتے ہیں سب سے پہلے کس نے مصائب پڑھے اور سب سے پہلا عزادار کون ہے؟ سب سے پہلے مصائب پڑھنے والا خدا ہے اور سننے والا جبرائیل ہے۔ جب جبرائیل نے ان مصائب کو سنا تو فرمایا جا کے آدم کو سکھاؤ اور آدم کے سامنے یہ مصائب پڑھو، جب آدم کا دل ٹوٹ جائے تو ہم آدم کی توبہ قبول کر لیں گے۔ عزادارو، یہ توبہ کا وقت ہے، یہ خدا کی طرف پلٹنے کا وقت ہے۔ حسین باب اللہ ہے، حسین تیار ہو رہا ہے اس معرکے میں جانے کے لیے جس سے کوئی واپس نہیں آیا، جس کے لیے بیویاں جانتی ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں سے عباس بھی واپس نہیں آیا۔ جب حسین نے ارادہ کیا، اور تاکید ہے معصومین کے تاکید ہے، جب مصائب پڑھو تو حسین کا وداع ضرور پڑھو۔ حسین خیموں میں تشریف لائے، سب بیویوں کو ایک خیمے میں جمع کیا اور فرمایا میں شہید ہونے جا رہا ہوں۔ بیویوں پہ کتنا سخت تھا، ہر بیوی نے کوئی نہ کوئی داغ دیکھ رکھا تھا۔ کسی نے اپنے بچے کا داغ دیکھا ہوا تھا، کسی نے اپنے بھائی کا داغ دیکھا ہوا تھا، کسی نے اپنے شوہر کا داغ دیکھا ہوا تھا، اور جو واحد سہارا تھا جس کے آس پر جی رہے تھے اب وہ بھی آیا ہے وداع کرنے کے لیے۔ بیویاں جتنا روک سکتی تھی انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ جب حسین نہ رکے تو بیویوں کے بس میں کیا تھا، یہاں حسین چلے وہاں ان کا نوحہ شروع ہوا۔ الوداع یا حسین، الفراق یا حسین۔ زینب کا دل ابھی صبر میں تھا، ابھی بیویوں کو سنبھال رہی تھی۔ حسین گئے جہاد کرنے، بہت سے اشقیاء کو فنار کیا، لیکن حسین کا جہاد اور ہے، عباس کا جہاد اور تھا، حسین کا جہاد اور ہے، علی اکبر کا جہاد اور ہے۔ جب باقی گئے جہاد کرنے حسین خیموں کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ انہیں حرم رسول خدا کی فکر نہیں تھی، لیکن اب جو حسین حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے تھے، لعین پسپا ہوتے، لعین دوسری طرف سے خیمے کا رخ کرتے تھے۔ حسین بار بار خیام میں واپس آتے تھے، مجھے نہیں معلوم کتنے زخم کھا کے آتے تھے۔ آخر میں تو امام جعفر صادق نے عرض کیا ہے، پیش کیا ہے کہ میرے جد حسین کے بدن پر اتنے زخم تھے کہ ایک انگشتر کی نگی کے برابر بھی کوئی بھی حصہ میرے حسین کا سالم نہ تھا۔ نہ معلوم کتنے زخم کھا کے آتے تھے۔ ایک دفعہ آئے، زینب کو بلایا، کہا بہن اگر کوئی پرانا کپڑا ہے تو لا کر دے دو۔ جو پہلے وداع میں زینب نے بیتابی نہیں کی تھی، اب زینب بیتاب ہو گئی، اس لیے کہ ماں کی وصیت یاد آ گئی۔ ماں نے فرمایا تھا حسین اگر پرانا کپڑا مانگے سمجھ لینا وہ کپڑا نہیں ہے، حسین کا کفن ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ نہ جانے کیسے زینب نے وہ کپڑا لا کے دیا، وہ قمیص لا کے دی۔ حسین نے اس قمیص کو چاقو سے تار تار کرنا شروع کر دیا۔ وہ جب قمیص پہنی اور جانے کے لیے روانہ ہوئے تو زینب کو یقین آ گیا آخری بار اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہو۔ حسین سوئے مقتل چلے، ایک نحیف سی آواز آ رہی تھی، محلن محلہ ابن زہرا۔ کوئی اماں زہرا کا واسطہ دے کے روک رہا تھا۔ حسین نے مڑ کر دیکھا، کوئی پیچھے نظر نہ آیا۔ کون تھا جو ماں کا واسطہ دے کے روک رہا تھا؟ زمین کربلا پر دیکھا، زینب بے ہوش پڑی ہے۔ حسین راہوار سے اترے، زینب کے پاس آئے، ایک بے ہوش شخص کو
وہ شخص کیسے ہوش میں لائے جس کے پاس 3 دن سے پانی نہیں ہے، جس کا اکبر پانی مانگنے آیا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ زینب ہوش میں آئی، زینب بےتابی کر رہی تھی، نہ جانے کیا اسرار بتائے۔ امام دوبارہ روانہ ہونے کے لیے کھڑے ہوئے، زینب نے فرمایا 1 منٹ بھیا، میں نے ماں کی آخری وصیت پوری کرنی ہے۔ ماں نے فرمایا تھا جب حسین ایسے سفر پہ جا رہا ہو جہاں سے واپس نہ آئے تو میری نیابت میں حسین کے گلے کے بوسے لینا۔ زینب نے حسین کے لبوں کے، حسین کے گردن کے بوسے لینا شروع کیے، اہل حرم نے گریہ شروع کیا۔ اس کے بعد حسین نے فرمایا بہن اپنے ہاتھ ذرا میرے سامنے لانا، بابا کی آخری وصیت پوری کرنی ہے۔ بابا نے فرمایا تھا بہن کے ان مقامات کا بوسہ لینا جہاں تازیانے پڑیں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین گھوڑے پر بیٹھے، راہوار کو اشارہ دیا لیکن راہوار چل نہیں رہا۔ آپ سمجھ گئے، آپ نے یہ باتیں، یہ عزاداری، یہ مسائل بارہا سن رکھے، لیکن عجیب ہے عاشورہ کے دن جب بھی سنتے ہیں لگتا ہے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ اسب باوفا نے آنکھوں سے اشارہ کیا، حسین نے دیکھا ایک بچی سموں سے لپٹی ہوئی ہے، کہہ رہی ہے اسب باوفا میرے بابا کو لے کر نہ جانا، صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، ہماری آخری امید حسین ہے، اگر حسین نہ رہے یہ اشقیاء ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ جانتے ہو سکینہ کو سکینہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حسین کا سکون سکینہ سے تھا۔ حسین فرماتے تھے مجھے وہ گھر پسند ہی نہیں ہے جس میں سکینہ نہ ہو۔ اب سکینہ آخری بار باپ کے سینے پر ہے، ایک وقت وہ آئے گا جب زندان شام میں اب باپ کا سر سکینہ کے سینے پر ہے۔ نہ جانے حسین کیا فرماتے تھے جس کی وجہ سے بچوں کو بھی صبر آ جاتا تھا، زینب کو بھی صبر آ جاتا تھا۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ زہرا کی دعا ہے جو ہم یہ مصائب سن لیتے ہیں اور ہمیں صبر آ جاتا۔ واللہ جب سوچتا ہوں کہ یہ مصائب پڑھنے ہیں تو مجھے تو یہ خیال آتا ہے میرے تو بس میں ہی نہیں ہے، اتنے سخت مصائب میں پڑھ سے کیسے سکوں گا، عزادار سن کیسے سکیں گے۔ حسین کو اجازت ملی جس کے ہاتھ میں سارے دنیا کی اجازت ہے، وہ سکینہ کی اجازت سے ابھی مقتل میں جا رہا ہے۔ بس آپ کا وقت زیادہ نہ لوں، وہ وقت بھی آ گیا جب حسین کا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا۔ آیت نازل ہوئی، ہاتف سماوی نے آواز دی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ جانتے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے زخم کھا کر بھی جو نفس مطمئنہ ہے اب غیب کو یہ برداشت نہیں ہے، حسین کے بدن پر مزید زخم آئے، اب تلوار نیام میں رکھ دو، اب ہماری طرف آ جاؤ۔ حسین نے تلوار نیام میں رکھی، گودال قتل گاہ کے قریب ایک خیمہ
خیمے سے ٹیک لگا کر کچھ دیر آرام کرنا چاہتے ہیں۔ عمر سعد نے کہا اگر حسین نے تھوڑی دیر آرام کر لیا تو تم میں سے کوئی باقی نہ رہے گا، سب حسین پر حملہ کر دو۔ فاطمہ کا لال، رسول کا فرزند، جو اتنا زخمی ہے کہ انہی زخموں سے کچھ دیر میں چل بسے گا، لیکن جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار سے مارا، جس کے ہاتھ میں تیر اس نے تیر مارا، جسے کچھ نہ ملا اس نے پتھر اٹھائے، حسین پر پتھر مارنا شروع کیے۔ ایک پتھر پیشانی حسین پر لگا۔ اب حسین ذوالجناح پر سنبھل نہیں سکے، حسین نے اپنی قمیص پلٹی، خون آنکھوں میں آ رہا ہے، حسین کا سینہ پیدا ہوا، حسین کا سینہ نمایاں ہوا، حرملہ نے تیرے سے شعبہ جوڑا۔ پہلے بھی 2 تیرے سے شعبہ چلائے تھے، لیکن وہاں وہ جلدی میں تھا، ہو سکتا ہے حسین دیکھ لیں اور اسے تیر چلانے کا موقع نہ ملے، لیکن اب اس کے پاس بڑا وقت ہے، حسین کی آنکھوں میں خون ہے، قمیص سے اپنے آنسو صاف کر رہا ہے، اس نے نزدیک آ کر ایسے تیر سے شعبہ جوڑا، وقع سہم ذات ثلاث شعب فی صدر الحسین، حسین کے سینے پر تیر سے شعبہ ایسے بے وست ہوا کہ پشت سے نکل آیا ایک خون کا فوار۔ مقاتل میں اور کسی جگہ نہیں ہے کہ کسی شہید کو تیرے سے شعبہ نکالنے میں دقت ہوئی ہو۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ تیرے سے شعبہ نکالنا زیادہ مشکل تھا یا وہ تیرے سے شعبہ جو اصغر کے گلے میں لگا تھا۔ جب آگے سے نہ نکال سکے تو پیچھے سے تیرے سے شعبہ کو حسین نے پکڑا، تیرے سے شعبہ نکلا، لیکن حملے ابھی جاری تھے۔ جب ذوالجناح کو محسوس ہوا کہ اب حسین زین پر ٹھہر نہیں سکتے تو گودال قتل گاہ میں چلا گیا، ایک ایسے مقام پر گیا جہاں سے حسین آسانی سے زمین کربلا پر آ سکے۔ لیکن میں ذوالجناح سے کہوں گا جس کے بدن پر اتنے زخم ہوں، جس کے بدن پر تیر کے بہت سے تیر پیوست ہوں، وہ کس طرح آسانی سے زمین پہ آ سکتا ہے؟ ذوالجناح کو محسوس نہیں ہوا، امام زمان کو سب سے زیادہ یہی لمحہ محسوس ہوا ہے۔ امام زمان ارشاد فرماتے ہیں میرا سلام اس شہید پر جو نہ زین فرس پر تھا نہ زمین کربلا پر۔ عباس کے بازو شہید ہو گئے تھے، اس لیے بازوؤں کے بل زمین پہ نہ آ سکے، لیکن حسین کو اتنے زخم آئے تھے کہ حسین بازوؤں پر زمین پہ نہ آ سکے، اپنے رخسار کے بل زمین پر گرے۔ یہ منہ پہ بل زمین پہ آنے والا پہلا شہید نہیں ہے، اس کی ماں بھی منہ کے بل گری تھی۔ جب اشقیاء آئے، دروازہ جلایا، دروازے کو مارنا شروع کیا، زہرا منہ کے بل زمین پہ گر۔ اجرکم علی اللہ۔ مدینے میں ماں گری ہے، کربلا میں بیٹا گرا ہے۔ جیسے ہی
ایک جنت کا سردار خواتین کا، ایک جنت کا سردار جوانوں کا، یہ دونوں جیسے زمین پہ گرے ہیں۔ کلمہ گوؤں کو آ کے اٹھانا چاہیے تھا، لیکن مدینہ میں بھی وہی ہوا، کربلا میں بھی وہی ہوا، جو بھی آتا تھا حملہ کرتا تھا، اب مارتا تھا۔ فرق یہ تھا مدینہ میں غلاف شمشیر اور تازیانے مارتے تھے، کربلا میں شمشیر اور نیزے مارتے تھے۔ حسین زخمی ہیں، لشکر اعداء ایک دفعہ اور ہٹ گئے۔ اب وہ مرحلہ ہے جسے میں بیان نہ کر سکوں گا، اگر طاقت رہی تو اشارے کر دوں گا۔ وہ مرحلہ ہے جس میں حسین کے سر کو تن سے جدا کرنا ہے۔ کسی کی ضرورت نہیں ہو رہی کہ ایک فرد آگے بڑھے اور حسین کا سر تن سے جدا کرے۔ اشقیاء نے کہا اگر ہم آگے چلے جائیں اور حسین زندہ ہو پھر کیا ہوگا؟ ایک فرد نے کہا اگر دیکھنا چاہتے ہو حسین ابھی زندہ ہے یا نہیں تو خیام پہ حملہ کرو۔ اشقیاء کا ایک گروہ خیام کی طرف بڑھا، حسین اپنی جگہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کھڑے نہ ہو سکے، اٹھ کر بیٹھے اور کہا اگر تم مسلمان نہیں ہو، عرب ہو تو بھی جب تک میں زندہ ہوں خیام پہ حملہ مت کرو۔ میں کہوں گا حسین تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، ابھی آپ کا تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، پھر یہ اشقیاء حملہ آور ہوں گے، لیکن شاید حسین کہیں میں برداشت نہیں کر سکتا، میرے بعد جو مشیت الہی مجھ سے جو برداشت نہ ہو شاید زینب برداشت کر لے گی۔ حسین اب آخری وقت میں ہے اور وہ لعین اب آگے بڑھنے کو ہے۔ اتنے میں ذوالجناح نے اپنا سر اپنی پیشانی خون حسین میں رنگین کی اور خیام کی طرف چلا۔ خیام میں حسین کا حکم تھا بیویوں کو کہ خیموں سے نہیں نکلنا۔ جب ذوالجناح آیا سکینہ نے خیام کا پردہ ہٹایا کہ بابا آئے ہیں۔ جب سکینہ نے سب سے پہلے دیکھا ذوالجناح ہے لیکن حسین نہیں ہے، جو خون بابا کا تھا اسے پہچان لیا اور بابا کو پکارا، بیویاں بھی باہر آ گئی۔ اس منظر کو امام جمعہ بیان کرتے ہیں، جب بیویاں خیموں سے باہر آئی اپنے بال نوچ رہی تھی، اپنے منہ کو پیٹ رہی تھی، یا حسین کہتے گودال قتل گاہ کی۔ اجرکم علی اللہ۔ بیبیاں گودال قتل گاہ کی طرف آئی۔ جب زینب نے بھائی کا یہ حال دیکھا اپنے آپ کو بھائی پر گرا دیا، شاید اس لیے بھی کہ سکینہ کو نظر نہ آئے، اپنے آپ کو بھائی پر گرایا، اب بھائی سے مناجات کرنا شروع کیا۔ بھائی نے ایک نحیف سی آواز میں کہا سکینہ خیام میں واپس چلی جا۔ سکینہ کے لیے کیسے ممکن تھا کہ جس نے کبھی بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا، پھر فرمایا سکینہ خیام میں واپس چلا جا، شمر آنے والا ہے۔ زینب کو تو حسین کی فکر تھی، لیکن حسین نے اس آہٹ کو سنا، شمر لعین پہنچا اور زینب سے کہا ہٹو، میں نے حسین کا سر تن سے جدا کرنا ہے۔ زینب کے لیے کیسے ممکن تھا کہ وہ حسین کو ایسے چھوڑ دے؟ اس نے تازیانے مارنا شروع کیے، زینب نہ ہٹی، انہوں نے تازیانے مارنا شروع کیے، چاروں طرف سے زینب پر تازیانے مارے جا رہے ہیں لیکن زینب نہ ہٹی۔ اس کے بعد شمر نے جو کیا میں بیان نہ کر سکوں گا۔ اب باقیوں سے کہا ہٹ جاؤ، اپنے لعین نے نجس ہاتھ آگے بڑھائے، زینب کو
عاطف سماوی نے آواز دی، الا قد قتل الحسین بکربلا۔ یہ آواز جب جنت میں پہنچی، جنت کی سردار نے، فاطمہ کی ماں نے جنت چھوڑا، کودال قتل گاہ میں آئی، فرمایا بنیا قتلوک ومن الماء منعوک، میرے بیٹے تجھے انہوں نے پیاسا شہید۔ اجرکم علی اللہ۔ آخری وقت ہے، زینب کو ہٹا دیا، ماں پکارتی رہی، جسے چکیاں پیس کے پالا ہے اس کے ساتھ یہ ستم نہ کرو۔ شمر نے لوگوں کو بھیجنا شروع کیا، جاؤ حسین کا سر تن سے جدا کرو، لیکن وہ نہ کر سکے۔ شمر نے پوچھا ایسا کیا ہے کہ تم حسین کا سر تن سے جدا نہیں کر سک رہے؟ کہا جب ہم آگے بڑھتے ہیں حسین کا سر تن سے جدا کریں، حسین کی آنکھوں میں ہمیں رسول کی آنکھیں نظر آتی ہیں۔ رسول اللہ ہم سے کہتے ہیں کہ کیوں میرا سر تن سے جدا کر رہے ہو؟ لعین آگے بڑھا، زینب دیکھ رہی ہے، والشمر جالس علی صدرہ۔ آخری وقت میں، مرنا ہم سب نے، آخری وقت میں جو سب سے مشکل ہوتا ہے وہ سانس بند ہونا شروع ہوتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ جو میت ہو، جو مر رہا ہے، اس کے سانس لینے میں مسئلہ نہ ہو، لیکن شمر لعین حسین کے سینے پر بیٹھا تھا۔ حسین نے آنکھیں کھولی، فرمایا رسول خدا نے سچ فرمایا تھا۔ جب وہ حدیث سنائی، شمر تیش میں آیا، شمر سینے سے اترا، لیکن اس نے وہی کیا جو کربلا میں ان اشقیاء نے حسین کی ماں کے ساتھ کیا تھا۔ جب ماں نے وہ دستاویز دینے سے انکار کیا تو ایک شخص آگے بڑھا، اس نے اپنا پاؤں اٹھایا اور ماں کی پسلی پہ جسارت کی۔ میں اشارے کروں گا، مجھ سے صراحتاً نہیں پڑھا جائے۔ ایک نجس پاؤں نے ایک جسارت کی جس کی وجہ سے جناب سیدہ زمین پہ گر گئی، محسن شہید ہو گیا، شاید یہ بھی اسی نسل میں سے تھا۔ اس نے اپنے پاؤں سے ایسی جسارت کی کہ حسین زمین کربلا پہ ایسے آ گئے کہ اب جب اس نے خنجر چلانا تھا تو اس کے سامنے رسول کی آنکھیں نہ تھی۔ زہرا کی بیٹی 70 قدم کے فاصلے سے روتی رہی، مسلمانوں حسین تمہارے سامنے ذبح ہو رہا ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ آخر وقت میں جب ماں کی وصیت زہرا نے، ماں کی وصیت زینب نے پوری کی تھی، زینب نے حسین کے گلے کے بوسے یہاں سے لیے تھے، کیونکہ عموماً خنجر یہاں چلتا ہے، لیکن اب خنجر یہاں چل رہا ہے۔ اس لعین نے پشت گردن سے حسین کو ذبح کرنا چاہا، لیکن یہاں ہڈی ہوتی ہے، جب خنجر نہ چلا لعین نے تلوار لی، تلوار کے وار سے حسین کا سر بدن سے جدا کیا۔ زینب آئی، زینب نے ایک ایسا کام کیا جو آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ حسین کی کٹی رگوں پر اپنا سر رکھا، اپنے لوگوں سے حسین کی کٹی گردن کے ماتم حسین۔
حسین یا 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 حسین پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین